خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کے لیے ڈنمارک میں امیگریشن کے اور وہاں پہ کام لینے کے مواقع کیا ہیں، اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے، اس کی ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ وضاحت کریں گے، اور پھر اس سلسلے کی مزید تفصیلات اور وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس حوالے سے جو مشکلات ہیں، مشورے ہیں، یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں آج کے اس ولاگ کا حصہ ہیں۔ اور ان معلومات کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ڈاکٹر فیضان لیاقت چودھری صاحب سے میں نے لیا ہے۔ وہ خود امیگرنٹ ویزا پہ ڈنمارک آئے ہیں اور انہوں نے یہ تمام مراحل اور تمام جو ہے وہ پروسیس ہے اس کا وہ حصہ ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں وہ ڈنمارک میں امیگریشن لے کے آ سکتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان سے، زیادہ تر جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ ظاہر یو کے کا رخ کرتے ہیں، اور اس میں بات بھی سمجھ آ سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ انگلش لینگویج ہے۔ اس کے بعد پھر لوگ آئرلینڈ اور امریکہ جاتے ہیں۔ ان تینوں ممالک میں جو انگلش زبان ہونے کی وجہ سے کافی آسانی ہے۔ اور چوتھا جو ڈیسٹینیشن پاکستانی میڈیکل پروفیشنلز کا ہے، ڈاکٹرز کا، نرسز کا اور دوسرے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ اب ڈنمارک ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ناروے بھی آتے ہیں۔ ناروے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کسی اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم جو ہے وہ ڈنمارک کی بات کرتے ہیں۔ تو ڈنمارک کی جو امیگریشن سکیم ہے، اس میں میڈیکل پروفیشنلز جس میں ڈاکٹر اور نرسز شامل ہیں، بلکہ باقی بھی جو میڈیکل پروفیشنل کے شعبہ جات ہیں جس میں فزیوتھراپسٹ ہیں، جو لیب میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ڈینٹسٹ ہیں، براڈلی تو وہ اس میں سب آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسز کو ہوئی ہے۔ جو ڈینٹسٹ ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں جو بی ڈی ایس ہے وہ 4 سال کی ہوتی ہے، اور یہاں پہ وہ جو ڈینٹل سرجری کی ڈگری وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ 5 سال کی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک جو ڈینٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک مشکل ضرور ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں جناب ان تمام تفصیلات کی جانب، اور اس کے جو میرٹس ہیں اور ڈی میرٹس ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پاکستان سے یا اور بھی کسی ملک سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، ان ممالک سے اگر آپ ڈنمارک آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی جو کوالیفیکیشن ہے، آپ کی جو ڈگریز ہیں، ان سب کی ایویلیویشن جو ہے وہ آپ کو کروانا پڑے گی۔ اور اس سب کے لیے اپلائی کرنا جو ہے وہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو متعلقہ ویب لنکس ہیں وہ میں کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ کے تمام تر معلومات لے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سے جو ایجنٹس ہیں وہ لوگوں کو وہاں پہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جناب آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو امیگریشن مل جائے گی، اور جاتے ہی آپ جو ہے وہ ایز اے اسسٹنٹ ڈاکٹر کام بھی کر لیں گے، اور سیلری آپ کی اتنے ہزار ہوگی، اور جب آپ فارغ ہو جائیں گے آپ کی اتنے لاکھوں میں سیلریز ہو جائے گی، جیسے یہ ایک آپ کو اشتہار سا نظر آ بھی رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے وہاں پہ۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر کے طور پہ یا جو آپ کا یہ عرصہ ہوگا ابتدائی، اس میں کام ملنا بالکل پاسبل نہیں ہے، بلکہ اور جاب کرنا جو ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہم ولاگ کے آخر میں بات کریں گے کہ وہاں پہ پارٹ ٹائم کے کیا چانسز ہیں، کس طرح کے جابز مل سکتے ہیں، اور کتنی ان میں سے لوگ سیلری جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اپلیکیشن کی اسیسمنٹ کروانی ہے، اپنی کوالیفیکیشنز کی، جس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ درخواست کے ساتھ جو ہے وہ ارسال کرنے ہیں، اور اس کی جو فیس ہے وہ 3508 ڈینش جو ہے وہ کرونا ہے۔ اس پروسیس میں تقریباً 4 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو ڈگری ہے، آپ کا جو لائسنس وغیرہ ہے، جو بھی آپ اپنے سپورٹیو ڈاکومنٹس دے رہے ہیں، اور آپ کے میڈیکل پروفیشنل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان سب کی جو ہے وہ انہوں نے ایویلیویشن کرتی ہیں، اور یہ ایویلیویشن انٹرنیشنلی ہوتی ہے۔ یہ 3 ایپک ہے۔ اس میں جو ہے وہ 3 آپ کی جو چیزیں، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کا لائسنس ہے، آپ کے ٹرانسکرپٹس ہیں، ان سب کی انہوں نے جو ہے وہ ایویلیویشن اور ان کو ٹیسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔
ان کی تصدیق کرنا ہوتی ہے، اور اس کے لیے فیس جو ہے وہ $300 آپ کو دینا پڑے گی، جبکہ جو ایپک کی جو فی ہے وہ $130 ہے، تو ٹوٹل یہ $430 جو ہے لگیں گے۔ یہ ایجوکیشن کمیشن فار دی فورن میڈیکل گریجویٹس جو ہے USA، یہ اس کو ایویلیویشن کرے گا۔ تو جب آپ کی یہ تمام اپلیکیشن ان کے پاس پہنچ جائے گی، اور وہ اس چیز سے اطمینان کریں گے کہ آپ کی جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہے، تو آپ کو گھر میں لیٹر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اپروو ہو گیا ہے، اور اب آپ ڈینش امیگریشن کے پاس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ڈینش پیشنٹ سیفٹی اتھارٹی جو ہے ان کے پاس آپ اپلائی کریں گے، اور یہ آپ ڈنمارک کی جو امیگریشن کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ اس حوالے سے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ VSF گلوبل ان کے پاس آپ اپلائی کریں گے، اپنے وہ تمام جو سرٹیفکیٹس ہے، ڈاکومنٹس ہے، پاسپورٹس ہے، وہ چیزیں دیں گے۔ VFS گلوبل والے تقریباً 7,000 فی لیتے ہیں، وہ نارملی ایز اے پوسٹ آفس کے طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن جو اپلیکیشن کی فی ہے وہ آپ کو 3,800 ڈینش کرون جو ہے وہ ادا کرنا ہوگی۔ جب آپ کی اپلیکیشن چلی جائے گی تو آپ کا وہ ٹیلی فون پہ انٹرویو بھی کر سکتے ہیں، بعض صورتوں میں وہ ایمبیسی بھی بلوا سکتے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈنمارک کیوں جانا چاہتے ہیں، جس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں، وائف کو بھی، بچوں کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک بینک سٹیٹمنٹ دینا پڑے گی۔ پاکستان میں ایک آدمی کے لیے عمومی طور پہ 18 لاکھ کے قریب کی بینک سٹیٹمنٹ، اور یہ ایک مہینے کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آج آپ نے پیسہ جمع کرائے اور کل آپ سٹیٹمنٹ دے دیں۔ 2021 کے جو سٹیٹسٹکس تھے اس کے مطابق ایک آدمی کے لیے 37,300 ڈینش کرون کے برابر رقم اس کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے، اور اگر کپل ہے ہسبینڈ اینڈ وائف تو پھر 74,600 ڈینش کرون ہونے چاہیے، اور اگر 7 بچے ہیں یا ایک بچہ ہے تو پھر وہ 89,000 ڈینش کرون کے قریب بن جاتی ہے، جو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ تقریباً 18 لاکھ پاکستانی ایک شخص، ایک فرد کے لیے جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ یہ جب سارا آپ نے ان کو یہ چیزیں دے دینی ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کی اپلیکیشن کو پروسیس کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے 4 سے 6 ہفتے میں۔ تو اس کے بعد اگر آپ لکی ہوں گے اور آپ کی اپلیکیشن منظور ہو جائے گی تو پھر آپ کو ود ان 6 منتھ جو ہے وہ ڈنمارک آنا ہوگا۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے اپلیکیشن دینے کا، اور ویزا لینے کا، اور ڈنمارک آنے کا، اور پھر ڈنمارک آ کے آپ جو ہے وہ ان کا امیگریشن والوں سے کارڈ لے لیں گے۔ ابتدائی طور پہ وہ 3 سال کا جو ہے وہ ویزا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ 2 سال کا مزید ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے 5 سال تک کا۔ تو یہ 5 سال کا ایکچوئل عرصہ جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ آپ نے ڈینش زبان جو ہے وہ سیکھنی ہے، کیونکہ آپ نے میڈیکل پروفیشن میں کام کرنا ہے، آپ نے وہاں کے جو مریض ہیں ان سے ملنا ہے، وہاں کا جو باقی سٹاف ہے، تو ڈنمارک کی زبان جو ہے وہ ڈینش ہے، اگرچہ وہ انگلش وہاں پہ چلتی ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ ڈینش زبان آنی چاہیے۔ اور ڈینش زبان بھی صرف آپ نے وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرنا، بلکہ اچھے سکور کے ساتھ پاس کرنا ہے، یعنی 7/10، 7 کے قریب قریب آپ کا جو ہے وہ سکور آنا چاہیے۔ تو یہ جناب زبان سیکھنے کا جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے، اور یہ بڑا اہم اور مین مرحلہ ہے۔ اس میں عمومی طور پہ سال سے 1.5 سال لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو جو 3 سال کا ویزا یہاں پہ دیا گیا ہے، اس میں آپ کوئی بھی جو ڈنمارک میں جو وہاں کے شہریوں کو سوشل بینیفٹس ملتے ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اسکول جا سکتے ہیں، ہیلتھ آپ کی کور ہے، لیکن باقی جو جیسے بچوں کا الاؤنس ملتا ہے یا لوگوں کو باقی جو بینیفٹس مل سکتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملنے۔ آپ نے اپنا خرچہ خود اٹھانا ہے، اپارٹمنٹ کا کرایہ، اپنے جو کچن کے اخراجات ہیں، باقی تمام اخراجات ہیں آپ نے خود پورے کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ پارٹ ٹائم کام بھی کرتے ہیں، جس کی بارے میں مزید میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ پارٹنر آ رہا ہے آپ کا تو وہ بھی کام کر سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ لینگویج سیکھنے کا مرحلہ جو ہے یہ کافی جو ہے وہ چیلنجنگ ہے، مشکل ہوتا ہے کوئی دوسری زبان سیکھنا، اور اس کے جو ہے سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، مئی اور جون میں آپ دے سکتے ہیں، یا نومبر اور دسمبر میں، اور ڈنمارک کے 4 شہروں میں وہ سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ ڈینش زبان کا جو ہے وہ ٹیسٹ دیں گے۔ تو آپ
آپ اگر سال ڈیڑھ میں لینگویج سیکھ جائیں گے، کچھ لوگ جلدی بھی سیکھ سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ہر آدمی کی صلاحیت اور وقت اور اس کی جو ہے وہ پیشن پہ. تو جب آپ لینگویج کا ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو اگلا مرحلہ پھر آ جاتا ہے جو میڈیکل پروفیشن جو ہے اس کا آپ نے جو ٹیسٹ پاس کرنا ہے، وہ ریٹن بھی ہوتا ہے اور اورل بھی ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے ڈینش زبان میں ایک طرح سے جو امتحان دینا ہے وہاں کی میڈیکل سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. تو یہ جناب تحریری جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مارچ اور سپٹمبر میں ہوتا ہے، اور جو اورل ہے وہ مئی اور نومبر میں ہوتا ہے. تو جب آپ اورل اور ریٹن دونوں ٹیسٹ پاس کر جائیں گے تو آپ بہت بڑا مرحلہ جو ہے وہ عبور کر جائیں گے جو ہے وہ ڈنمارک میں رہنے کے لیے. تو یعنی لینگویج سب سے بڑا اور دوسرا میڈیکل ٹیسٹ. اس کے بعد پھر 3 دن کی آپ کو جو ٹریننگ دیں گے، وہاں کی جو لیجسلیشن ہے میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے، وہ تو خیر ایک 3 دن کی فارمیلٹی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ایک اور بڑا مرحلہ رہ جائے گا، اور وہ ہے جس کو ہاؤس جاب ڈینش میں جس کو KBU کہتے ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے. وہ 12 ماہ کا ہے، اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے، وہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور وہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. وہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ فائنل سرٹیفکیشن کے لیے وہاں کی جو اتھارٹی ہے ان کے ساتھ اپلائی کریں گے، اور پھر آپ جو آخر میں جب آپ کو وہاں سے وہ لائسنس مل جائے گا تو پھر آپ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر یا نرسز کی صورت میں، اگر آپ نرس ہیں تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس میں ویسے تو میڈیکل پروفیشنل سارے آتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، فزیوتھراپسٹ ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، یا لیب میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے آتے ہیں. لیکن جو زیادہ لوگ اس میں جن کو سکسیس ہوئی ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسز ہے. اور اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے 7,000 کے قریب ڈاکٹر اور نرسز جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہیں، اور پاکستانی ڈاکٹرز کی بھی خاصی تعداد یہاں پہ جو ہے وہ آئی ہے. اور پھر جو مراحل ہیں زبان کا، میڈیکل ٹیسٹ کا، اور اس کے بعد یہاں کا جو ہاؤس جاب ہے، یہ مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر کے طور پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ان 5 سالوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے کافی مشکل اور چیلنجنگ ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض ایجنٹ حضرات وہاں پہ کہتے ہیں جی آپ اسسٹنٹ ڈاکٹر کے طور پہ آپ کو وہاں پہ کام مل جائے گا. ایسا بالکل کوئی سین نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں مل سکتا آپ کو. ظاہر جب ڈینش لینگویج ہی نہیں آتی تو آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ظاہر آپ اپنے ان ٹیسٹس کی اور اپنی اس پریپریشن میں اتنے لگے ہوں گے کہ آپ کے لیے مشکل ہے. لیکن ساتھ آپ کو اپنے ایکسپنسز چلانے کے لیے بھی ظاہر کچھ رقم کمانی ہے. اس کے لیے لوگوں کو تو جو اور جاب ہیں، جو بولٹ وغیرہ یا فیڈورا وغیرہ کی ID اس کے لینے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. لوگ ظاہر یہ کام ہی کر سکتے ہیں، اور یہ خاصا ٹف ہوتا ہے، ہر آدمی یہ کام کر نہیں سکتا. کئی جو ہے ڈاکٹرز ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ اور انہوں نے دیکھا ہے سسٹم اور وہ واپس چلے گئے ہیں، اور کچھ تو آنے کے بعد ہی فوری طور پہ انہوں نے اس بھاری پتھر کو چوم کے رکھ دیا اور واپس چلے گئے. تو اس لیے یہ ولاگ بنایا ہے کہ آپ کو جو تمام معلومات سٹیپ بائی سٹیپ بتا دی جائیں، اور وہ چیلنجز بھی بتا دیے جائیں جو یہاں پہ آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں. میری رائے میں اگر کوئی ینگ ڈاکٹرز ہیں، اکیلے ہیں، ان کے لیے کافی آسان ہوگا، کیونکہ اکیلے ہوں گے کہ ان کے ایکسپنسز بھی کم ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ شیئر اپارٹمنٹ بھی رہ سکتے ہیں، وہ کام بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. یا اگر ان کی شادی ہے، بچے نہیں ہیں، تو پھر بھی دونوں میاں بیوی آ جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. ایک وائف ہو سکتا ہے اس کو کام مل جائے، وہ کام کر لے، تو دونوں صورتوں میں شاید ان کی فائنانس بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن بچوں کی صورت میں تھوڑا مشکل ضرور ہو سکتا ہے. ظاہر بچوں کے ایکسپنسز بھی ہیں، ان کی آپ کو دیکھ بھال بھی کرنا پڑ سکتی ہے، اور کام کرنا بھی جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کہ بعد میں آپ کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ سارے جو آپ نے ایکسپنسز کرنے ہیں شروع سے جو میں نے بتائے ہیں، اپلیکیشن سے لے کے جو مختلف مراحل میں آپ نے فیس دینی ہے، یہ ایک الگ سے خرچہ ہے. تو یہ جناب تمام تر معلومات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نے رکھی ہیں. اگر آپ کے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جو ہے وہ جواب بھی آپ تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں ناروے کے حوالے سے بھی یہ جو میڈیکل پروفیشنلز کے لیے جو امیگریشن سکیم ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ولاگ کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے.